محمد شایان صدیقی کلکتہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے امام مسجد کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سن سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا تھوڑا کرم ہو جائے تو ہمارا فلاں کام اچھے سے ہو جائے گا، تو کیا میری نماز ایسے امام کے پیچھے ہو جائے گی؟ لیکن اس طرح کی باتیں بہت سے مذہبی اسکالرس کر رہے ہوتے ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، تو ان سے مطلب پوچھا جائے اس کا۔ بعض دفعہ لوگ ایسے کہہ تو دیتے ہیں، لیکن جب ان سے ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر وہ اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں، اس کا کہتے ہیں ہمارا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب تھا۔ تو کفر کے بارے میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ جلدی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، تو احتیاط سے کام لیا جائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ امام صاحب کو چھاؤں میں لے جائیں، تنہائی میں لے جائیں، اور آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت جی یہ جو آپ نے الفاظ کہے ہیں کہ نبی کا ہم پہ کرم ہے تو کام بنے گا، نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ نبی کا کرم ہو جائے گا تو کام اچھا ہو جائے گا، تو کیا مطلب ہے آپ کا اس کا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر مبارک سے بیٹھے بیٹھے آپ کو یہاں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں؟ اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اسی طرح یہ جو کہا کہ وہ ہمیں سن سکتے ہیں، تو آپ کہیں کیا مطلب؟ وہ جب بھی کوئی دنیا میں جہاں سے بھی بات کرے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کی بات سن رہے ہیں، تو یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ شرک میں آتی ہے۔ ظاہر ہے 24 گھنٹے ہر وقت ہر ایک کی بات سننے کی طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس نہیں ہے یہ طاقت، اور نہ اللہ نے یہ طاقت کسی کو دی ہے۔ وقتی طور پر، معجزے کے طور پر، کرامتی طور پہ کوئی سن لے، اللہ کسی کو سنا دے، ایک الگ بات ہے، لیکن اختیار دے دینا ہر وقت ہر ایک کی بات سننے کا، یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے یہ اختیار۔ تو اس لیے یہ تو ان سے امام صاحب سے پوچھیں، اگر وہ کہتے ہیں اسی طرح کوئی تعویل نہیں کرتے اور ایز اٹ از ان کا عقیدہ ہے، تو پھر بھائی یہ تو شرک ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔